بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بحمدہ تعالی گزشتہ دنوں سے ہماری گفتگو چل رہی تھی طہارت کی انواع کے متعلق، طہارت کی اقسام، استنجا کے حوالے سے بات ہوئی کہ استنجے کا شرعی طریقہ کیا ہے، فضائل و احکام اس پہ بات ہوئی، پھر وضو پہ بات ہوئی، وضو کے فضائل کیا ہیں، وضو کے احکام کیا ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز غسل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جب تم جنبی ہو جاؤ، حالت جنابت میں چلے جاؤ، جب تم اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو، صحبت کر لو، حالت جنابت میں ہو، تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَطَّهَّرُوا، خوب پاکیزگی حاصل کیا کرو۔ بولیے کیا فرمایا؟ خوب پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ آج روئے حدیث ہم دیکھیں گے، یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے، اور یہ بخاری شریف کا تعارف یہ ہے کہ یہ اصح الکتب ہے، یعنی تمام کتابوں میں سے قرآن مجید کے بعد سب سے مستند، سب سے معتبر کتاب یہ بخاری شریف ہے۔ اور اس میں حدیث پاک ہے جی، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے مروی حدیث پاک ہے، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول مبارک بتاتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے فرمایا کرتے تھے، تاکہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے جب ہم غسل کریں تو ڈائریکٹ ہم کہیں ہم اس حدیث پاک کے مطابق غسل کرتے ہیں جو بخاری شریف کی ہم نے رمضان شریف میں سنی تھی، ڈائریکٹ اس حدیث پاک کے مطابق۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ فغسل یدیہ، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غسل کا ارادہ فرماتے تو آپ آغاز ابتدا اپنے ہاتھوں سے کرتے، سب سے پہلے میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہ کلائیوں تک ہاتھ دھوتے، ثم یتوضا، پھر میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، کما یتوضا للصلاۃ، اس طرح وضو فرماتے جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے۔ میں بار دیگر یہ لفظ دہرا رہا ہوں کہ ہم نے یہ وضو کا طریقہ بالکل اسی طرح خود بھی یاد رکھنا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اپنے طریقے سے بھی ہم غسل کرتے ہوں گے، لیکن اس طریقے سے ہم نے غسل کرنا ہے جس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غسل فرمایا۔ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوتے تھے کلائیوں تک، پھر آپ وضو کرتے تھے، اور وہی وضو کما یتوضا للصلاۃ، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، حضور بھی بولیے کیا کرتے تھے اس طرح وضو۔ پھر فرمایا ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو، مبارک انگلیوں کو پانی میں داخل کرتے، فَيُخَلِّلُ بِهَا اصول شعرہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، ثم یصب علی رأسہ ثلاث غرف بیدہ، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین چلوؤں میں پانی لے کر اپنے سر پر ڈالتے۔ پہلے سب سے بولیے کیا کرتے جی؟ ہاتھ دھوتے۔ بولیے کیا کرتے؟ ہاتھ دھوتے۔ ہاتھ جب دھو لیے پھر کیا کرتے جی؟ وضو کرتے۔ اب چونکہ غسل شروع ہونے لگا ہے تو غسل شروع کرنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیوں کو پانی میں ڈالتے، تر کرتے، تر کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں کی جڑوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی انگلیاں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلوؤں میں پانی لے کر اپنے سر پر ڈالتے، ثم یفید الماء علی جلدہ کلی، یہ سارا عمل کرنے کے بعد ہاتھوں کو دھو لیا گیا، وضو کر لیا گیا، بالوں کا خلال کر لیا گیا، 3 چلو اپنے سر پہ ڈال لیے گئے، یہ سارا عمل کرنے کے بعد 3 مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم پر پانی بہا دیتے۔ بولیے کیا کرتے؟ پورے جسم پر پانی بہا دیتے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غسل تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث پاک ہے، اور آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، جس طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ ازواج مطہرات میں سے ہیں، اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قالت توضع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ غیر رجلیہ. حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرنے لگتے تو وضو فرماتے، فرمایا اسی طرح وضو فرماتے جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے. وغسل فرجہ، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھوتے. بولیے کیا کرتے؟ اپنی شرمگاہ کو دھوتے. وما اصابہ من الاعضاء، اور جو کچھ جسم پر علائشیں لگی ہوئی ہوتی تھی، یعنی جب بندہ حالت جنابت میں ہوتا ہے تو ناپاکی لگ جاتی ہے بندے کے جسم پر، تو جو وہ ہوتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے بدن سے صاف کر دیا کرتے تھے. ثم افاض علیہ الماء، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی بہاتے تھے. ثم نحر رجلیہ، پھر آخر پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو الگ کر کے دھوتے تھے. فغسلہما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پاؤں کو سرکا لیتے تھے اور پھر ان دونوں کو دھو لیتے تھے. حاضی غسلہ من الجنابہ، یہ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ یہ غسل جنابت ہوا کرتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. المختصر یہ کہ میں ساری احادیث کا خلاصے کے طور پر ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں بہترین طریقے سے غسل کا طریقہ آ جائے، اور جب ہم اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو آگے سمجھانا چاہیں تو ہم احادیث کی روشنی میں صحیح کر کے سمجھا سکیں. یہ پوری کتاب الغسل ہے، یعنی اس پہ بہت سی کثیر احادیث ہے. میں نے صرف 2 احادیث آپ کو سنائی ہیں. ساری حدیثوں کو یکجا کر کے خلاصے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے. بولیے کیا کرنا ہے جی؟ ہاتھوں کو دھونا کیوں ضروری ہے؟ فقہاء نے اس پہ کلام کیا ہے. جس طرح احادیث کی کتابوں میں ایک ٹاپک پہ ایک موضوع پہ کثیر احادیث لائی جاتی ہیں، کتب احادیث میں حدیث کی کتابوں میں، اس طرح فقہ کی کتابوں میں جب ایک موضوع لیا جاتا ہے تو اس سے کثیر حوالے ایک مسائل یعنی کثیر مسائل ایک موضوع پہ یکجا کر دیے جاتے ہیں. تو فقہاء نے کہا اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے پہلے وہ ہاتھ دھو لیتے تھے، چونکہ اکثر اوقات چونکہ پرانے زمانے میں، اب تو اس طرح نہیں ہے، اب تو بیٹا جی آوازیں آ رہی ہیں آپ کی، اب تو پانی وہ نل کے ذریعے اوپر سے آ جاتا ہے نا، شاور کے ذریعے. اس وقت وہ بڑے بڑے برتن ہوتے تھے، ٹب وغیرہ، اس میں سارا پانی رکھ لیا اور پھر غسل کرتے تھے. اب بندہ ہے جنبی، اس کا جسم ہے ناپاک، اگر وہ ہاتھ نہیں دھوئے گا کلائیوں تک، ڈائریکٹ ٹب میں پانی ہاتھ ڈالے گا تو پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. اس لیے تھوڑا سا پانی لے کر الگ سے دونوں ہاتھوں کو کیا کر لینا ہے؟ دھو لینا ہے. دھو لینے کے بعد اب وہ استعمال کے لیے جو بھی پانی لے گا اس کے لیے لینا درست ہوگا، وہ پانی خراب یا ناپاک نہیں ہوگا. اس لیے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. دونوں ہاتھوں کو دھو لینے کے بعد اب وہ اس طرح کرے گا جو ترتیب بنتی ہے ساری حدیث کو یکجا کر کے، وہ استنجا کر لے گا. بولی کیا کر لے گا؟ استنجا کر لے گا، اور جسم پہ جہاں جہاں ناپاکی لگی ہے اس کو دھو لے گا. اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی جسم کو ناپاکی کو الگ سے دھونے کی کیا ضرورت ہے جی؟ جب سارا پانی بہانا ہے اس وقت بھی تو وہ دھل جانی ہے. جواب یہ ہے کہ وہ اس لیے الگ سے دھونی ہے، اب تو وہ لگی ہوئی جسم کے ایک حصے پر، جب ہم سر سے پانی بہائیں گے تو وہ سارے جسم پر پھیل جائے گی. اور اگلے دنوں میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، 2 بندوں کو عذاب ہو رہا تھا. ایک بندہ وہ تھا جو چغل خور تھا، اور ایک بندہ وہ تھا جو غلاظت سے اپنے جسم کو بچاتا نہیں تھا، یعنی پیشاب کی چھینٹیں اس کے جسم پر پڑتی تھی، ان چھینٹوں کی وجہ سے وہ قبر کے عذاب میں مبتلا تھا. تو ہم نے الگ سے جسم کو دھو لینا ہے تاکہ وہ ناپاکی پھیل کے پورے جسم پر نہ جائے. یہ بات ہوگی. اس کے بعد وضو کرنا ہے. پہلے ہاتھ دھو لیے، پھر جسم سے ناپاکی کو دور کر لیا، اب کیا کر لینا ہے جی؟ وضو. وضو اس طرح کرنا ہے جہاں ہم غسل کر رہے ہیں اس جگہ کی 2 سچویشنیں ہوگی، 2 کنڈیشنیں. یا تو یہ ہے کہ وہاں پانی گر کے سارے کا سارا نیچے چلا جاتا ہے، یا کچھ نہ کچھ پانی وہاں کھڑا ہو جاتا ہے. بولی کیا ہوتا ہے جی؟ یا پانی بہ جاتا ہے یا کیا ہو جاتا ہے؟ پانی کھڑا. اگر تو پانی ہو جائے کھڑا، چونکہ پاؤں اس میں ہوں گے نا کھڑے ہوئے پانی میں، تو پھر پاؤں کو نہیں دھونے. جس طرح یہ حدیث پاک بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ الگ سے پاؤں سرکا لیے، الگ سے دھوئے. پورا سارا وضو کیا لیکن پاؤں نہیں دھوئے. پاؤں جب سارا غسل کر لیا پھر اس کے بعد الگ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دھوئے، چونکہ پھر وہ سارے کا سارا جسم کا پانی آ کے نیچے کھڑا ہوتا ہے. پاؤں پہلے دھو لیے جائیں گے اس پانی میں جو پہلے سے کھڑا ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ اس جگہ کیا جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے. لیکن اگر پانی وہاں سارا بہ جاتا ہو تو پھر مکمل وضو کرنا ہے، اس میں پاؤں بھی دھو لینے ہیں کیونکہ پانی سارا بہ گیا. مکمل وضو ہو گیا، ہاتھ دھو لیے گئے، جسم سے وہ ناپاکی اس کو دھو لیا گیا، وضو مکمل کر لیا گیا. وضو مکمل کر لینے کے بعد
اب 3 چلو پانی لے کر سر پہ ڈالنا ہے، یہ سنت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی. ڈالیے، پھر سر کی جڑوں کا خلال کرنا ہے ہاتھ 4 انگلیاں کر کے، یہ ہو گئی. اس کے بعد سنت یہ ہے کہ پانی لے کر دائیں کندھے پہ پہلے ڈالا جائے. بولیے کس پہ ڈالا جائے؟ دائیں کندھے پہ. پھر لے کر بائیں کندھے پہ ڈالا جائے. دائیں کندھے پہ ڈالا، پھر بائیں پہ ڈالا، پھر سر پہ ڈالنا ہے. پھر سارے کے سارے جسم کو پانی سے تر کرنا ہے. تر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر اوقات جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں جس سے غسل مکمل نہیں ہوتا. یہ دونوں انگلیاں لے کے کان کی اوپر والی حصے پہ بھی مارنا ہے اور ناف کے اندر بھی پانی انگلی تر کر کے مارنی ہے. المختصر یہ 2 میں نے حوالے اس لیے دے کہ جسم کا کوئی عضو بڑی دور کی بات ہے، ایک بال بھی اگر خشک رہا جس پہ پانی نہ پہنچا تو غسل مکمل نہیں ہوگا. اس لیے یہ لفظ ہے نا قرآن مجید کے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، جب تم جنبی ہو جاؤ تو خوب پاکیزگی حاصل کرو. خوب کا مطلب کیا نکلا؟ خوب کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یوں جسم صاف ستھرا کرنا ہے کہ ایک بال بھی وہ پانی سے دھلنے سے باقی رہ نہ جائے. یہ فَاتَّطَهَّرُوا کا تقاضا کیا ہوگا؟ پورا ہوگا. تو یہ غسل کا سارا طریقہ تھا جو میں نے مختصراً عرض کر دیا. اس کو غسل کو طہارت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی طہارت، بڑی پاکیزگی. لیکن یاد رہے کہ جس طرح علماء زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھ کے احادیث پڑھ کے وہ ظاہری طہارت پہ زور دیتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا یہ ظاہری طہارت ہوگی تب نماز قبول ہوگی، تب عبادات قبول ہوں گے. جس طرح علماء اس طرف توجہ دیتے ہیں، صوفیاء وہ من کی طہارت پہ توجہ دیتے ہیں. بولیے کس پہ توجہ دیتے ہیں؟ من کی طہارت. صرف 1% نہیں، 100% نہیں، 1000% نہیں، 1,00,000% آپ نکالیں تب بھی یہ میری بات ٹھیک ہوگی. 1,00,000% وہ بندہ ہم سب سے بہتر ہے جو نماز پڑھنے نہیں آیا. اتنا بڑا دعویٰ قرآن مجید سامنے رکھ کے، حدیث پاک سامنے رکھ کے، مصلی امامت پہ بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے، وہ بندہ میں نے کیا کہا 100% نہیں، 1000% نہیں، 1,00,000% ہم سے بہتر ہے جو آج نماز پڑھنے نہیں آیا. کیوں کا جواب یہ ہے، اگر نماز پڑھنے میں نے کہا صوفیات توجہ دیتے ہیں من کی طہارت پہ زیادہ، پھر تن کی طہارت پہ تاکہ اس طہارت کا کما کو فائدہ ہو سکے. اور پھر میں نے عرض کی 1,00,000 مرتبہ وہ بندہ بہتر جو اب سویا رہا جس نے نماز نہیں پڑھی. اگر ہم نے نماز پڑھ کے دوسرے کی غیبت کر لینی ہے، من کو صاف نہیں کرنا، تو پھر وہ بندہ جس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے وہ بہتر کیوں ہے؟ اس لیے بہتر ہے اس نے یہ مشقت نہیں نہ برداشت کی، آیا وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پھر انتظار کیا سب کچھ. کیونکہ ہم نے وضو کرنے کا ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب، قرآن و حدیث سننے کا سارا ثواب ایک ہی لمحے میں جب دوسرے بھائی کی غیبت کرنی ہے تو وہ سارے کا سارا ثواب ہمارے کھاتے میں چلے جائے گا، اس کے کھاتے میں چلا جائے گا. تو ثواب کر کے سارا دوسرے کو دے دینے سے ہزاروں درجے بہتر نہیں تھا کہ ہم اپنے بستر پہ کیا رہتے، پڑے رہتے اور ادھر مسجد میں آتے ہی نہیں. تو اللہ کرے یہ میری بات کسی کو سمجھ آ جائے. تو من کی طہارت پہ صوفیاء نے ساری زندگی، چونکہ 1,24,000 انبیاء مرسلین کی سنت بھی یہ تھی، من کی طہارت پہ وہ زیادہ توجہ دیتے تھے. جب من اجلا ہو جاتا تھا پھر تن کی طہارت پہ بندہ استنجے بھی کرے گا تو فائدہ ہوگا، وضو بھی کرے گا تو فائدہ ہوگا، غسل بھی کرے گا تو فائدہ ہوگا. تن کی طہارت تب فائدہ دے گی جب من کی طہارت فائدہ دے گی. ہم نے جناب اپنی نیکیوں کو بچانا ہے، روزے کو بچانا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور ایک عصر حاضر کے بہت بڑے عالم دین وہ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اچھے خاصے علماء لوگ اور صوفیاء لوگ اور بڑی بڑی عبادت کرنے والے بھی وہ چگلی سے، غیبت سے وہ بات نہیں آتے، اور اتنی مشقت سے عبادت کر کے وہ ساری کے ساری دوسرے کو دے دیتے ہیں. اور اگلے دن میں نے حدیث پاک بھی سنائی تھی کہ سرکار نے اپنے صحابہ سے پوچھا ہے میرے صحابہ مجھے بتاؤ سب سے بڑا غریب کون ہے، سب سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ کس نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو وہ مفلس ہے؟ کہا نہیں. عرض کی یا رسول اللہ جس کو کھانے کا نہ ملے وہ مفلس ہے؟ کہا نہیں. فرمایا وہ بندہ مفلس ہے جو قیامت والے دن آئے گا نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن جب اس کے پہاڑ آئیں گے تو ادھر سے بلایا جائے گا جی ایک وہ بندہ آئے گا جس کی اس نے بدخوئی کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ عرض کرے گا الہ العالمین یہ بندہ وہ تھا جو مجھے تکلیف دیتا تھا، بدخوئیاں کرتا تھا. اللہ فرمائے گا آج تجھے بدلہ دیا جا رہا ہے، اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے اور چلا جائے. اگلا بندہ آ جائے گا جی اس نے میری غیبت کی تھی، کہا تو بھی اس کی نیکیوں میں سے نیکی لے. اگلا بندہ آ جائے گا اس نے مجھے سب و شتم کیا، گالی گلوچ کیا، کہا تو بھی اس کی نیکیوں میں سے نیکی لے، وہ چلا جائے. حتیٰ کہ چلتے چلتے جب سب کو صلہ مل جائے گا، جو نیکیوں کا انبار لے کے آیا تھا، نیکیوں کے دفاتر، نیکیوں کے پہاڑ، اس کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بھی باقی نہیں بچے گی. ابھی تک بھی ادھر قطار اندر قطار لوگ کھڑے ہوں گے جن کا اس نے صلہ دینا ہے.
تھا بڑا نیک، تھا بڑا متقی، تھا بڑا عبادت گزار، ابھی تک وہ کھڑے ہیں، وہ مطالبہ کریں گے الہ العالمین باقیوں کو تو حق مل گیا، ہمارا حق کہاں ہے؟ کہا جائے گا اس کے پاس نیکیاں تو رہی نہیں ہیں، اب تم اپنے گناہ لاؤ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ نیکیوں کے انبار لے کر آنے والا وہ کتنا بدبخت نکلا، وہ اگر ساری زندگی نمازیں نہ پڑھتا تو یہ اس سے بہتر تھا، بنسبت اس نے پڑھ کے لیکن لوگوں کی دل آزاری کر کے اس نے ساری کی ساری نیکیاں برباد کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان عوامل سے بچائے کہ جس عوامل سے ہم سب کچھ کر کے بھی اور پھر سارے کا سارا برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میں من کی طاعت بھی عطا فرمائے اور تن کی طاعت بھی عطا فرمائے۔